اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یقیناً سب لوگ جانتے ہیں، لیکن آج کا یہ واقعہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، فاتح بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 10 سال دور خلافت میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلام میں شامل ہوئے، اور اسی طرح 22,51,030 مربع میل اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ کئی موقع ایسے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ نے اس بات کی تصدیق میں قرآنی آیات نازل کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیض پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر، دریائے نیل کو ایک عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ اگر وہ پوری نہ کی جائے تو وہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مہینے کی 12 راتیں گزر جائیں تو ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین کپڑوں اور زیوروں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن یہی کہ جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہا۔ لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو خط لکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے ٹھیک کہا، لیکن وہ اسلام پرانی
جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچی بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پرچی کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام حمد و صلوات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہانا بند کر دے، اور اگر خدائے واحد و قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے واحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پرچی دریا میں ڈال دی۔ جب صبح جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ حضرت ایاز بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آہستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑوں کے کنارے کو لگ گیا، اور فرمایا راستے سے ہٹ جاؤ۔ اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی، مجھ سے کہا، اے سلمہ کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا انہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا، اور یہ اس حلقے سے کوڑے کے بدلے میں ہیں جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا، یہ ذمی ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا معاف کر دیا اور فرمایا، پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا تھا جسے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نہایت ہی سادہ مگر بڑے بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیبند لگے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوری اٹھائی، غلام کو سوار کیا اور خود پیدل چلا۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھنے کے دوران خنجر مارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جگہ ملی۔